روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك یہ ذہن میں رہنا چاہیے. علامت مضارع کون کون سی ہیں؟ تا، یا اور نون. اور ثلاثی مجرد کے افعال میں فا عین لام کلمہ والے جو ہیں اس میں علامت مضارع پر کون سی حرکت آئے گی؟ فتح. اور فا کلمہ ہمیشہ سکون کے ساتھ. اور لام کلمہ میں ہمارے پاس کیا آپشن ہوگی؟ یا ضمہ ہوگا یا نون آئے گا. ایک بات اور نوٹ کریں کہ فعل ماضی جو ہے، ماضی اور آگے جا کے ہم امر بھی پڑھیں گے، یہ دو فعل جو ہیں یہ مبنی ہے. ماضی بھی مبنی ہے اور امر بھی مبنی ہے، یعنی یہ فکسڈ ہیں. ان میں کوئی چینج کسی قسم کی کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکتی. البتہ جو فعل مضارع ہے یہ معرب ہوتے ہیں. فعل مضارع معرب. فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے. یعنی معرب کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے ہم نے اسم کے وقت پڑھا تھا یہ کہ اسم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا مبنی ہوتے ہیں یا معرب ہوتے ہیں. اسم مبنی میں مثلا ہم نے کہا تھا اسم اشارہ جتنے بھی ہیں، ھذا، ھذہ اور جمع ہؤلاء یا تلک، ذالک اور اولئک، یہ مبنی ہیں. الذی، اللتی، الذین، اللاتی، یہ مبنی ہیں. یہ ضمائر سارے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن اور ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، یہ سب کے سب ضمائر مبنی ہیں. لیکن ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے وہ اپنی حالت بدلتا رہتا ہے. نارملی اسم اپنی حالت بدلتے ہیں، تو کبھی وہ ضمہ کے ساتھ آتا ہے تو مرفوع کہلاتا ہے، کبھی وہ فتح کے ساتھ آتا ہے تو منصوب کہلاتا ہے، کبھی وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے تو مجرور کہلاتا ہے. اگرچہ جمع کے لیے پھر ہم نے اور سائن بھی اس کے دیکھے ہوئے تھے اور مثنیٰ کے لیے بھی اور سائن دیکھے. اسی طریقے سے فعل مضارع جو ہے یہ معرب ہوتے ہیں. گویا یہ بھی اپنی حالتیں اکارڈنگلی سچویشن کے مطابق بدلتا رہے گا. تو یہ کبھی مرفوع ہوگا، کبھی یہ منصوب ہوگا اور کبھی یہ مجزوم ہوگا، لیکن یہ مجرور کبھی نہیں ہوگا. ہاں، یہ مجرور نہیں ہوتا، مجزوم ہوتا ہے. یعنی مجزوم کیا؟ سکون لے لیتا ہے. یہ جو سائن ہے اس سائن کے ساتھ یہ آ سکتا ہے، لیکن یہ مجرور یعنی کبھی یکتبی نہیں ہو سکتا، کبھی تکتبی نہیں ہو سکتا. یہ یکتب ہو سکتا ہے، یہ تکتب ہو سکتا ہے، اکتب ہو سکتا ہے، نکتب ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی کسرہ نہیں لے گا. مجرور یہ کبھی نہیں ہوگا. فعل مضارع ہمیشہ یا ضمہ لے گا یا فتح، یعنی یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. اٹ ول نیور بی مجرور یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم نے کہا ماضی اور امر جو ہیں یہ مبنی ہیں. فعل مضارع معرب ہے، یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا، البتہ یہ مجرور کبھی نہیں ہوگا. تیسری بات نوٹ کریں کہ فعل مضارع میں یہ جو ہے اور یہ کون سی جگہ پہ ہم جمع مؤنث مخاطب اور جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، صرف یہ دو فعل جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. یعنی فعل مضارع میں یہ دو سچویشنز جو ہیں، یہ والی اور
یہ والی. یہ سچویشن ایسی ہیں فعل مضارع کی کہ جس میں فعل مضارع مبنی ہوتا ہے، باقی تمام میں فعل مضارع معرب ہوتا ہے. معرب ہے جیسے اسم میں ہم نے کہا تھا کہ اسم اپنی نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو فعل مضارع بھی نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں مرفوع ہوگا، لیکن یہ نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں ہوگا. اس کے منصوب یا مجزوم ہونے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. جیسے اسم جب مجرور ہوتا ہے تو وہ یا مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی پریپوزیشن لیٹر کھڑا ہوتا ہے، کوئی حرف جر ہوگا. منصوب ہوگا تو مفعول بہ بن رہا ہوگا یا حال ہوگا یا تمییز ہوگی، یعنی کوئی ریزن ہوگی اس کے منصوب ہونے کی. ایسے ہی نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں فعل مضارع ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، اور کوئی ریزن ہوگی جس کی وجہ سے وہ یا منصوب ہو رہا ہوگا یا مجزوم ہو رہا ہوگا. علامات مرفوع کیا کیا ہیں؟ علامات الرفع. فعل مضارع میں مرفوع کی علامت یا ضمہ ہے یا نون ہے. اگر اب میں کہوں یکتب مرفوع ہے کہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے مرفوع ہے. علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. یکتبان مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ مرفوع ہے. علامت رفع کیا ہے؟ نون. یکتبون مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ علامت رفع کیا ہے؟ نون. تکتبو میں ضمہ، تکتبان میں یہ مبنی ہو گیا. تکتبو میں ضمہ، تکتبان میں نون. تکتبون نون، تکتبین نون، تکتبان یہ پھر مبنی ہو گیا. اکتبو میں ضمہ، نکتبو میں ضمہ. تو گویا ضمہ یا نون یہ فعل مضارع کی علامات الرفع ہیں. یہ فعل مضارع کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے. جب یہ منصوب یا مجزوم ہوگا تو اس وقت یہاں سکون ہوگا یا فتح آ جائے گی، اور باقی صورتحال میں نون جو ہے وہ ڈراپ ہوتا چلا جائے گا. لیکن یہ ذرا تھوڑی سی اور بھی آگے کی باتیں فی الحال ہم یہاں تک رکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع اپنی نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور علامت الرفع کیا ہے؟ یا ضمہ یا نون، یا ضمہ یا نون. اور علامات مضارع کون کون سی ہیں؟ حمزہ، تا، یا اور نون. اور فعل مضارع ثلاثی مجرد میں ہو، یہ 3 لیٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت تک، ابھی مزید کی طرف ہم گئے ہی نہیں. 3 لیٹر فعل میں جو فا کلمہ ہے فعل مضارع میں وہ ہمیشہ سکون کے ساتھ آئے گا. فا کلمہ ہمیشہ سکون کے ساتھ آئے گا. لام کلمہ جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آئے. دیکھیں لام کلمہ تو یہ ہے بیسیکلی نا، اس کا یہ سکون یہ ضمہ کے ساتھ آئے گا یا پھر نون کے ساتھ. نہیں نون تو خیر اس میں اضافی ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں تکتبانی، یعنی ضمہ یا نون گویا کہ یہ بیسیکلی کیا نشانی ہے؟ فعل مضارع کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے. تو یہاں تک اگر بات کلیئر ہوگی تو ہم تھوڑا سا آگے اب بڑھ سکتے ہیں. سیکنڈ کانسیپٹ ہے ہمارا، جس کی یہ لیسن نمبر 4 کے بک 2 چل رہی ہے ہماری، لیسن نمبر 4. اور اگر میں لیسن نمبر 4 کی حد تک بات کروں تو اس کا یہ بیسیکلی کانسیپٹ نمبر 1 ہوگا. یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو ایڈوانس جو 2-4 لیسن آگے جا کے بات ہونی ہے وہ میں نے آپ سے یہاں کر دی ہے. ماضی میں جملے کی کو منفی بنانا ہو تو اس کے لیے نگیشن کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے ما. اس ما کو ما النافیہ کہتے ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے پاسٹ میں کسی بات کو نگیٹ کرنا ہو تو آپ ما کے ساتھ اس کو نگیٹ کریں گے. مثلا آپ کہتے ہیں
ذهبت الى السوق. ذهبت الى السوق کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ فعلیہ؟ فعلیہ. فعلیہ ہے تو ذہب کیا ہے؟ فعل ہے ماضی کا. تو فاعل. الی السوق جار مجرور. مثبت جملہ ہے منفی جملہ ہے؟ مثبت جملہ ہے. اب اس کی آپ منفی بنانا چاہتے ہیں اور ذہب اب ماضی ہے نا، تو آپ نے ایک جملہ بنایا پازیٹو ماضی میں، اب آپ اس کو نگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نہیں گیا بازار، تو کیسے کہیں گے؟ ما ذہبت. ما ذہبت الی السوق. تو آپ نے مثبت سے ماضی میں جب نگیٹ کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ ما کے ساتھ. ما کے ساتھ. دوسرا کانسیپٹ دیکھیں، نعم اور بلا میں فرق. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے ناشتہ کر لیا؟ تو آپ کہتے ہیں یس، ایسے ہی کہتے ہیں. تو اس صورت میں آپ نام یوز کرتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تو نے ناشتہ نہیں کیا، اب اگر آپ نام کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا ناشتہ. آپ کہیں گے بلا، وائی ناٹ، یعنی آئی ہیو ڈن، میں کر چکا ہوں. تو جب کوئی جملہ آ کے ساتھ شروع ہوگا اور آپ اس کو یس کہنا چاہیں گے جواب میں تو نعم کے ساتھ. لیکن جب ما یعنی کیا نہیں کیا تو نے جیسے، تو پھر اس میں آپ جواب کیسے دیں گے؟ بلا کے ساتھ. اس میں آپ جواب دیں گے بلا کے ساتھ. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں لست بمسلم، لست بمسلم، تو گویا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تو آپ نے اب جواب دینا، آپ کہتے ہیں وائی ناٹ، آئی ایم اے مسلم. تو کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے بلا، بلا انا مسلم. بلا کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ؟ وائی ناٹ. وائی ناٹ آئی ایم. آپ نے کہا اللہ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھا تھا لست بربکم، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ بلا. گویا کہ آگے یہ معذوف ہے، انت ربنا. ہم نے کہا وائی ناٹ، یو آر آور لارڈ. تو اس انداز سے اگرچہ یہ صرف آ کے ساتھ آ رہا ہے تب بھی آپ جب جواب دیں گے تو بلا کے ساتھ جواب دیں گے. اچھا، اس کو میں اگر یوں لکھوں، نعم لست بمسلم، کسی یعنی اس صورت، یہ تو وہ صورت ہے نا جس میں آپ نے مجھ سے پوچھا، یعنی آپ نے ایک مسلمان سے پوچھا. الست بمسلم، تو اس نے کہا بلا انا مسلم. آپ کسی کرسچن سے پوچھتے ہیں، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا نام لست بمسلم، یس آئی ایم ناٹ اے مسلم. لیکن یہاں آپ کہتے ہیں وائی ناٹ آئی ایم اے مسلم. اب آپ کو لست کہنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سے. آخری کانسیپٹ اس میں کہ لأن جو ہے یہ بیکاز کے معنی میں آتا ہے. آپ کہتے ہیں ما خرجت من البیت
لأن الجو حار. ایک تو نوٹ کریں جملہ فعلی ہے نا اور پاسٹ کا ہے. آپ نگیٹ کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے کس سے نگیٹ کیا اس کو؟ ما کے ساتھ. خرج کیا ہے؟ فعل ہے ماضی کا, تو اس کا فاعل. من البیت جار مجرور ہے. یہ لأنہ کس لیے یوز کیا ہم نے؟ اور انا کرتا کیا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کرتا ہے. یہ جملہ ادروائز کیا تھا؟ یہ جملہ ادروائز تھا الجو حارن, مبتدا خبر تھے. لیکن جب انا یا انا لگ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسم کو منسوب کرتا ہے. لہذا اس نے الجو کو الجوا کر دیا اور یہ اس کی انا کی خبر ہوگی حارن. ما خرجت من البیت, I did not go out from the house. Why? لأن الجو حار, because the weather is very hot. Because the weather was very hot. ذهبت إلى المستشفى. آپ کہتے ہیں ذهبت إلى المستشفى لأنني مریض ہوں. آپ کیوں گئے اسپتال؟ کیونکہ آپ بیمار تھے. ذہبت ونس اگین فعل ماضی تو فاعل, الی المستشفى جار مجرور, لأن بیکاز کے معنی میں, اور انا حرف و توکید و نصب ہے. یہ یا کیا کہلائے گا؟ یہ اسم انا منصوب, اور مریض اس کی, یہ اس کی خبر کہلائے گی. دو تین فعل ماضی مضارع کی کر لیں, پھر انشاءاللہ بس کانسیپٹس ہمارے اس پہ اختتام کو پہنچ جائیں گے. فعل ہے عالمہ یعلم, فتح یفتح, اور ضرب یضرب, سمع یسمع. چلیں ایک ایک فعل کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے لیسن کریں. جی سر. علم یعلم, آپ یعلم کو کھول دیں. تعلم تعلمانی یعلمنا, تعلم تعلمانی تعلمنا, عالم نعلم. فعل صرف فتح یفتح, یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا, تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح تفتح. ماشاءاللہ. جی ہم جو سب ضرب یضرب, یضرب کو کھولیں. یضرب یضربان یضربون تضربون تضربان یضربنا یضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا تضربنا, اضرب نضرب اضرب نضرب. فعل سمع یسمع, یسمع کو کھول دیں. یسمع یسمعان یسمعون تسمع تسمعان یسمعنا 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 تسمع تسمعان تسمعون تسمعین تسمعین تسمعان تسمعنا 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 اسمع اسمع نسمع. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ہمارے کانسیپٹس پورے ہو گئے. انشاءاللہ ابھی ہم اگلی نشست میں لیسن کا آغاز کریں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله